ناظرین محترم، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش، اور اب یہ سوالات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں، آئیے ان کی بات سنیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا نام رضا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے اسکول میں ایک بچی پڑھتی ہے، پچھلے دنوں جو دھماکہ ہوا تھا وہ اس کے گھر کے پاس ہوا تھا اور وہ بہت ڈر گئی ہے اور اسکول بھی نہیں آتی ہے۔ اب آپ بتائیں اس کا ڈر ہم لوگ کیسے دور کریں؟ اور ہم بھی تک ہمارے اسکول کے باہر لوگ گنز کے ساتھ پھرتے ہیں اور ہم لوگ بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کب جائیں گے؟ بہت شکریہ بیٹا۔ غامدی صاحب سے اسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی، دیکھیے ایک بچی نے اسی سلسلے میں کال کیا۔ بڑی المناک صورتحال ہے، یعنی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم بڑی حد تک ایڈجسٹ کر چکے ہیں۔ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ کسی ایک جگہ کسی آدمی کے مرنے کی اس طرح خبر آتی تھی، حادثے کی خبر بھی آتی تھی، تو لوگ افسردہ رہتے تھے اور وہ موضوع بحث رہتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ 50 لوگ مارے گئے، 60 لوگ مارے گئے، بچوں کے اسکول پر حملہ ہو گیا، فلاں جگہ حملہ ہو گیا، لوگ بے خبر ہوتے ہیں، کچھ انہیں معلوم نہیں ہوتا کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ بچوں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، ہر اسکول میں، اچھے اسکول میں، اور اگر ہر اسکول کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر کچھ اسکولوں کو مل کر اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ کسی اچھے ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی جائیں اور بچوں کے ساتھ اس کے کچھ مکالمے کا، بات چیت کا بندوبست کیا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کے خوف کو دور کیا جائے، ورنہ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ بعض بچے ذرا کمزور نفسیات کے ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض بن کر رہ جائیں۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے، اس بچی نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ریاست کو بھی اس جانب توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے خلاف اس طرح کا اقدام ہوتا ہے، آپ زخمی ہیں تو ان کو 2-4 لاکھ روپے دیں گے، مر گئے ہیں تو ان کو 10 لاکھ روپے دے دیں۔ انسان سب سے بڑی چیز ہے، انسانوں پر کیا گزر رہی ہے، ان کی نفسیات پر کیا گزر رہی ہے، اس کے لیے بھی ماہرین کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ مذہبی رہنماؤں کو بھی اس معاملے میں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا سوسائٹی پر ایک اثر ہوتا ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ مسجدیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسکولوں کے اندر اس کا اہتمام کر لیں، آپ گھروں میں کر لیں، جس جگہ بھی کر لیں۔ اسی طرح میڈیا پر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہاں پر بھی خصوصی پروگرام ایسے نشر کیے جائیں جو بچوں کے اس خوف کو دور کریں، ان کے اندر اس کی ہمت اور حوصلہ پیدا کریں کہ وہ اپنے معمول کے کام انجام دے سکیں۔ اس بدقسمتی سے قوم کو نکالنے کے لیے جس طرح باقی اقدامات ضروری ہیں، اس طرح یہ اقدامات بھی ضروری ہیں۔ اور شاید یہ بھی ہو سکے کہ جیسے یہ بچی خود سمجھدار ہے تو یہ کچھ لوگ مل کے اپنے ساتھیوں کو جو ڈر گئے ہیں یا جو نفسیات جن کی متاثر ہوئی ہے ان کی مدد کریں۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ جب پہلے مرحلے میں کچھ اساتذہ یہ خدمت انجام دیں گے، سوسائٹی دے گی، تو پھر بچوں کے اندر بھی صحیح رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے غام صاحب یہ اس طرف بھی میرا ذہن جا رہا تھا کہ جب اس طرح کے چیلنجز قوموں کو پیش آتے ہیں، سخت حالات ہوتے ہیں اور خطرے کی فضا ہوتی ہے یا جنگ پیش آ جاتی ہے، تو عام طور سے جو حوصلے کے امتحان سے گزرنے کے بعد اس کے بھی تو کچھ اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً ظاہر ہے کہ اس طرح کی جب بھی نشیب و فراز سے قوموں کو گزرنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے اپنی قوم کی صحیح تربیت کی ہے اور آپ نے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا کیا ہے تو اس سے بعض اوقات آپ کو ایک ایسی نسل مل جاتی ہے جو آگے چیلنج بن جاتی ہے دنیا کے لیے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خیر بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن اس خیر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ کو جد و جہد کرنا ہوتی ہے۔ جد و جہد کے بغیر اللہ تعالیٰ نتیجہ خیز نہیں کرتے معاملات کو۔ دنیا انہوں نے بنائی اسی اصول پر ہے۔ آپ کو اگر ایک مسئلہ پیش آیا ہے تو آپ نے اس کو کیسے لیا ہے، کیسے دیکھا ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں آپ نے اس کو کیسے ادا کیا۔ ہم جب اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ جی السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم جی، میں محمد جنید اکرم بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی حضور فرمائیے۔ غامدی صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی وہ یہ کہ غامدی صاحب ہمارے ایک پاکستانی بیٹی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو کہ انتہائی قابل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ انہیں پاکستانی حکمرانوں نے امریکہ کے سپرد کر دیا اور ایک طویل مدت سے وہ بدقسمت امریکہ کی جیلوں میں قید ہے اور اسے جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ جی ایسی حالت میں دنیا بھر کے اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دائرہ اسلام میں رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہت نوازش جناب آپ کے سوال کا، شکریہ۔ میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ دائرہ اسلام میں رہنے اور دائرہ اسلام سے نکالنے کے معاملات تک بات نہیں پہنچانی چاہیے۔ یہ ظاہر ہے ہم سب کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے اور ہم سب اس پر رنجیدہ خاطر ہیں۔ کسی بے گناہ کو بھی کسی حال میں کسی کے سپرد نہیں ہونا چاہیے۔
اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو جس طرح قاعدے ضابطے ہیں اس کے لحاظ سے اس جرم پر مقدمہ چلنا چاہیے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور کسی جرم کو ثابت کیے بغیر کسی کو ٹارچر کرنا یا اذیت دینا یہ بجائے خود ایک بدترین جرم ہے۔ ریاستیں بھی کرتی ہیں، حکومتیں بھی کرتی ہیں، سپر پاورز بھی کرتی ہیں، تو اس کے لیے حکومت پاکستان کو بھی جدوجہد کرنی چاہیے، اور ہم اپنے نظم اجتماعی میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں کے لوگوں میں سے اگر کسی نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا محاسبہ خود ہمارے اپنے نظام میں ہونا چاہیے، دوسروں کے سپرد کر دینا یہ تو کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا اور کچھ بین الاقوامی حالات کی وجہ سے مجبوری ہو گئی کسی زمانے میں، تو اب کم سے کم اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے علم کی حد تک حکومت اس معاملے میں کوشش کر رہی ہے، ہمارے سفیر بھی وہاں یہ کوشش کر رہے ہیں، بہت سا روپیہ ابھی اسمبلی میں زیر بحث آیا کہ مخصوص کیا گیا کہ مقدمہ لڑا جا سکے، لیکن بہرحال ایک دوسری قوت کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں مسلمان اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو یقیناً ماخوذ ہوں گے۔ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ممکن حد تک کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا خان صاحب، ای میلز کے ذریعے بھی ہمارے پاس چونکہ سوال آتے ہیں تو انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا، پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان پہلے اشاروں میں گفتگو کرتا تھا، زبان ایک لمبے ارتقاء کے بعد وجود میں آئی، لیکن ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم تو گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ ایک مسلمہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے؟ اس کو مسلمہ حقیقت انہوں نے کیسے بنا لیا؟ یہ ماہرین کے قیاسات ہیں، یعنی خیال کیا جاتا ہے کہ ایسے ہوا ہوگا، ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یعنی عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ زبان کیا چیز ہے، یعنی زبان کیا صرف الفاظ بولنے کا نام ہے؟ وہ آج بھی اشاروں کی صورت میں بہت حد تک اپنا مطلب ادا کرتی ہے۔ ہم بھی اب جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کے ساتھ ہمارے سر کے اشارے، ہمارے ہاتھوں کے اشارے، یہ اظہار مدعا میں آج بھی ہمارے ساتھ معاون ہوتے ہیں۔ تو زبان کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا ہوا، اس میں زیادہ تر ماہرین کے قیاسات ہیں، کوئی حتمی حجت اس معاملے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید نے جو تخلیق کے مراحل بیان کے ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بڑی حد تک قرین قیاس ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید چونکہ یہ بیان کرتا ہے کہ انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے جو اس کا حیوانی دور تھا، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ انسان ہی تھا نا کہ جس کے اوپر حیوانی دور گزرا ہے، تو ممکن ہے کہ پہلے زمانے میں اس حیوان کے اشارات کی نوعیت رہی ہو اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے۔ جب اس کو انسانی شعور دیا گیا اور آدم و حوا کو سب سے پہلے دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابلاغ کی صلاحیت بھی دی۔ وہ ابلاغ کی صلاحیت بھی کیسی تھی، وہ زبان کیسی تھی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ٹھیک۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں یہ سہولت ہے کہ آپ ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے کسی وقت بھی ہمیں کال کر کے اپنی سوال یا کوئی بات ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ اس میں اکثر ایک مسئلہ ہم نے دیکھا کہ آپ جب کال ملاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا سوال شروع نہیں کرتے اور آپ کچھ انتظار کرتے ہیں کہ ادھر سے کوئی بات کرے گا آپ سے۔ نہیں، جب آپ کو اشارہ ہو کہ اب آپ بات کریں، اپنا سوال نوٹ کریں، تو وہ آپ کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کا سوال ضائع ہو جائے گا۔ ایسے بہت سے ضائع شدہ سوالات ہم نے دیکھے ہیں کہ ملتے ہیں اور اس پر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ چلیے جناب، ایک ریکارڈ کال دیجئے ذرا۔ السلام علیکم، میں فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں تبسم۔ میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے، لیکن میرا خامد فوت ہو گیا ہے، 1.5 ماہ ہو گیا اسے فوت ہوئے، لیکن میں قبرستان میں جانا چاہتی ہوں، وہاں جا کے میں فاتح خوانی کرنا چاہتی ہوں ان کی قبر پہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب میرا جانا وہاں صحیح ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، خواتین حضرات حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد اور دیگر سوالات کے ساتھ۔